نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیہ نمبر 34 دیکھ رہے ہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ فَاسْتَجَابَ پس دعا قبول فرمائی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصرف سو دور کر دیا اس نے، عنہ اس سے، کیدہن ان کا فریب، انہو بے شک وہ، هو السمیع وہی سب سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ We'll look the ayah into portions. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ پس اس کی دعا اس کے رب نے قبول فرمائی اور ان کا فریب اس سے دور کر دیا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھی تھی۔ یوسف علیہ السلام made a dua and he said, My Lord, the prison is more to my liking than to which I am invited. And he said, if you do not set aside their plan from me, then I might bow down to them and hence be ignorant. یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ پس اس کی دعا اس کے رب نے قبول فرمائی۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر کسی کی دعا قبول فرمانے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ہم لوگ بھی جیسے دعائیں کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتے، اور پتہ نہیں اس دفعہ مانگیں تو ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے سے کتراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ، نعوذ باللہ ہم جیسے بھی کریں، اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ کہ کل کا ہمارا یہ چھوٹا سا کام ہو نہ ہو، ہم کیوں انشاءاللہ بولیں۔ اور پھر اس طرح کی مایوسی کی باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، do not despair of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala۔ Prophet sallallahu alayhi wasallam has said that dua has 3 stages. First is that it is accepted immediately. The second is that Allah subhanahu wa ta'ala removes a calamity instead, that you perhaps not get what you asked for, but Allah subhanahu wa ta'ala will eliminate an evil from you. This is the second stage. The third is that it is preserved for the day of judgment. And for the day of judgment, Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when the person will see the reward on the day of judgment, he will wish that none of my dua was accepted in the world. Subhanallah. یعنی اس کا ریوارڈ اتنا ہوگا کہ وہ انسان سوچے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے، ان کے گھر میں نمک نہ ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔
تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادہ ہے. ڈپینڈنس اپان اللہ از پارٹ آف ورشپ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ہم جیسے چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ آج ہمارا سالن اچھا بن جائے، آج بارش نہ ہو، ہم نے کہیں جانا ہے، آج ہسبینڈ کے آنے سے پہلے پہلے کوکنگ ہو جائے، آج یہ کام ہو جائے. ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دعائیں نہ بھی قبول ہوں تو ہمیں تو کوئی خاص ایشوز نہیں ہوتے، لیکن ان دعاؤں کے ریوارڈ اگر ہمیں قیامت والے دن ملیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، جہاں ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بہت میننگ فل ہوگی اور ہر کوئی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے ترس رہا ہوگا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور ہچکچانا نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ از وائز، اللہ تعالیٰ از موسٹ وائز. اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں حکمت ہے، ہر معاملے میں علم ہے اور حکمت ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی اس کے بارے میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے خود جیل کا انتخاب کیا. حالانکہ وہ چاہتے تو یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ میرے سے ہر آزمائش دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے فریب بھی ان سے دور کر دیتے اور انہیں جیل میں بھی نہ جانا پڑتا. لیکن اس میں یہ ہے کہ انبیاء کی زندگیاں ہمیشہ مشقت سے بری ہوتی ہیں. انبیاء جو ہیں وہ کبھی نہیں کتراتے کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کے بہادر بندے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے. ہمیشہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے اتنی تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا خون اتنا رس رہا تھا اور وہ خون جا کے جوتوں میں جمع ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، پریشانی تھی، تکلیف تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی. صرف یہ سوچا اس موقع پہ بھی کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو جیسے بھی حالات آئیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی رہیں. یہ نہ سوچا کہ میں کیوں جیل میں جاؤں، میں اتنا بڑا نبی ہوں اور میں کیوں اتنی مشقت اٹھاؤں، میں ایسے کیوں کروں. اور انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے وی آئی پیز تھے انبیاء. اور جس طرح سے آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا کے پولیٹیشنز دیکھیں، سلیبریٹیز دیکھیں، کیا یہ جیل میں جائیں گے، مشقت اٹھائیں گے؟ یہ کبھی نہیں ایسا کریں گے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی سلیبریٹی کو، پولیٹیشین کو اگر جیل میں جانا پڑ جائے، بے گناہ لوگوں کی جان جائے گی، بے گناہ لوگوں پہ آفت آئے گی، لیکن یہ کبھی بھی مشکل سے نہیں گزریں گے. اور جبکہ انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھولوں کی سیج ان کے لیے بچھا دیتے، ان کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہوتی، لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈلز تھے. ہمیں انہوں نے سکھانا تھا، ہمیں بتانا تھا کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہے ہی آزمائش. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹیسٹ میں پورا کون اترتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کی جو زندگی تھی محل میں، آپ سوچیں تو بہت اچھی زندگی تھی. آج کون اپنی لائف محل میں گزارنا نہیں چاہے گا؟ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میری لائف محل جیسی ہو، ہر ایک سہولت مجھے میسر آئے، ہر طرح کی فیسلٹیز ہوں اور میں جو چاہوں کروں. یوسف علیہ السلام محل میں رہے لیکن وہاں دل نہیں لگایا. دل انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لگایا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اپنا دل لگایا. یہ نہیں سوچا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا تو محل کی ساری لگژریز چلی جائیں گی، میں روڈ پہ آ جاؤں گا. بلکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں
تو ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں تو چاہے وہ محل میں رہیں، جہاں مرضی، اچھی سے اچھی جگہ پہ رہے، پھر انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ انبیاء نے اپنی اسپریچولیٹی کی فکر کی، ہر لمحے یہ سوچا کہ ایمان نہ چلا جائے۔ جو زندگی میں سہولیات ہیں، جو بھی فیسلٹیز ہیں، چلی جائیں، بھلے چلی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اور یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ باقی رہے، ان کی اسپریچول لائف جو ہے وہ اسٹیبل رہے، اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے، یہ اسی لیے دی گئی کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ دنیا میں کون دل لگاتا ہے اور اپنے ایمان کی فکر کون کرتا ہے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا۔ یوسف علیہ السلام سے عورتوں کا فریب اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ accepted his prayer and avoided from him their plan. And Yusuf alayhi salam, he was in jail for 8 to 10 years. سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے دعا قبول کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے، یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ جیل میں چلے جائیں تاکہ ان سے آزمائشیں دور ہوں، اور شاید یہ واحد راستہ تھا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں رہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، indeed he is the hearing, the knowing۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک ناکردہ جرم کی سزا کاٹتے رہے، 8 سے 10 سال وہ جیل میں رہے، اور اللہ تعالیٰ السمیع ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، ہر کسی کی دعا سننے والے ہیں، ہر کسی کی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ انسان انہیں پکارے یا مخلوقات میں سے کوئی بھی انہیں پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اسی وقت سننے والے ہیں، اور چاہے مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹی کوئی کریچر ہو یا انسان ہو یا بڑے سے بڑی کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والے ہیں اور سب کو رسپونڈ کرنے والے ہیں۔ العلیم، السمیع، العلیم، اللہ تعالیٰ کی 2 ایٹریبیوٹس کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ These are the 2 very important attributes of Allah subhanahu wa ta'ala، السمیع، العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا سننے والے ہیں، العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کچھ سکھانا مقصود تھا، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں جائیں گے تو کیسے حالات ہوں گے ان پہ، جیل میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو پھر کیسے حالات ہوں گے۔ اور العلیم سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی، کسی کی زندگی میں جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ العلیم ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت کچھ انسان کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی حکمتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، انسان کو گروم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ انسان کیا ری ایکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی تکلیف دور کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اس تکلیف میں انسان کو ڈال کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور اگر انسان صبر کرے تو انسان کے لیے یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔
انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آخرت میں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور اسے آخرت میں صبر کی وجہ سے وہ مقام دیا جاتا ہے جو کہ ایک نارمل انسان کو نہیں ملتا۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ صابرین کا ساتھ دینے والے ہیں، بشرطے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف پہ صبر کرنے پہ ریوارڈ دے گا، اور اس کا پورا فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کا فوکل پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، نہ کہ دنیا کے انسان ہوں، نہ کہ دنیا کا ڈر ہو، بلکہ انسان اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، ایک گناہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا فوکل پوائنٹ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ریوارڈ دیں گے، اس پہ ہر آزمائش پہ، ہر تکلیف پہ اسے ہر صبر پہ ریوارڈ ملے گا۔ دعا کی بات ہوئی کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب انسان دعا مانگے تو ایسی دعا مانگے جو احسن ہو، جو اچھی ہو، سم تھنگ دیٹ از ناٹ ہارمفل فار یور اسپریچویلٹی۔ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی اسپریچویلٹی کو ہارم نہ کرے، اس میں آپ کے دین کا فائدہ ہو، ایسی دعا ہو کہ جس میں آپ کے دین کا فائدہ ہو، دین کا نقصان نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ یہ زندگی ٹیسٹ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں کیونکہ آپ خود دعا کرتے ہیں، اور یہ زندگی ٹیسٹ ہے۔ سم ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کوئی دعا قبول کر کے آزما رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز آپ کی دعا قبول نہ کر کے آپ کی آزمائش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ he should ask for something which is not bad for his spiritual life. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our lawful prayers, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept our all ibadah and worship. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.